السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا إلى رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیز ساتھیوں، تقریباً 7-8 مہینے کے بعد پھر ارادہ ہوا کہ آج پھر موت کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں کافی جگہ خالی ہے، اندر آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، طبیعت ناساز ہے۔ دعا کرے اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ ہر ایک کو موت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام یا منبر، کوئی قاصد بھیج دیا کر۔ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، کہیں پیغام آتے ہیں مگر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جانا یہ موت کا پیغام ہے۔ کسی کی بینائی کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ کسی کے دانت میں سوراخ کا ہو جانا یا دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ جسم میں جوانی کی قوت کا نہ رہنا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ بیماریوں کا آنا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ لیکن واقعی ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم غافل ہو کر زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، نہ معلوم کس حال میں ہماری موت آ جائے۔ ہم نے کئی بار دیکھا آدمی جوانی کے عالم میں بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹال دیا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹال دیا جاتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے اپنے بچے کو مرنے نہ دیتی۔ مگر ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ایک جوان آدمی، ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا؟
وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ میرے ابو مجھے بتائے تو صحیح آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے تو بتا دیں گے۔ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے۔ ابو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا؟ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ، بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ مگر بھائی خاموش ہوتا ہے، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہو ابھی پوری کر دوں گی۔ میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کے خاطر آرام قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے ہمدم، میرے ہمراز اور میرے سر کے تاج، مجھے بتائے تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ رو رہی ہوتی، بار بار کہتی ہے کہ آپ کیوں خاموش ہے؟ آپ نے تو میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے۔ آپ تو دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، آج کیا ہوا مجھے کچھ نہیں بتا رہے ہو؟ بولیے تو صحیح، بات تو کرے۔ مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میری آواز پہچانتے، میری آنکھوں کا اشارہ پہچانتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہو؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں پاؤں پکڑ کر منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی بات نہیں کرتا۔ بیوی روتی جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے اور میرے نور نظر، میرے لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں۔ مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی رہتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے تمہارا اچھا علاج کراؤں گی۔ بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو، کوئی تکلیف ہے تو بتا دو۔ ماں پوچھتی جاتی ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی جاتی ہے بیٹا تم نے میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میرا ہر کام سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے؟ ماں اپنی دنیا میں غم ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے جب میری شادی ہوئی تھی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ میرے بیٹے میں کبھی نماز پڑھتی اور اولاد کی دعا مانگتی، تہجد پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی۔ بیٹے میں حج پر گئی، طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پر اولاد کی دعا مانگی۔ بیٹا کوئی موقع آتا مبارک راتوں میں اولاد کی دعا مانگی۔ بیٹا تلاوت کرتی اولاد کی دعا مانگتی۔ بیٹا کوئی نیک محفل ہوتی اللہ والوں کے وہاں جا کر بھی اولاد کی دعا مانگتی۔ میری ساتھی، میری دوسری لڑکیاں بھی مجھے کہتی اللہ تعالیٰ تجھے بھی محبت کرنے والا خاوند دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کھلا رزق دیا، اچھا گھر بنا دیا، زندگی کی ہر عائش تمہیں مہیا ہے، کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھی شکل دی، عقل دی، ہر نعمت دی، تم تو ہزاروں میں ایک ہو، مگر میرا دل اداس رہتا کہ میں کہتی میرا بیٹا ہوتا، میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ بیٹے میں تمہارے لیے اداس رہتی تھی۔ بیٹے نہ علاج میں کمی کی، نہ دعاؤں میں کمی کی، اور بیٹے جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔
تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھٹے مارتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا، میرے بیٹے میں نے تمہیں پلاتی، بعد میں خود پیتی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھاتی، پہلے تمہیں سلاتی بعد میں سویا کرتی تھی۔ میں نے اپنی محبتوں سے پالا، جب سے تمہاری پیدائش ہوئی میں سب بازار کو جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتی، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہو، اللہ اکبر، اس کے لیے جھولا ایسا ہو۔ اللہ اکبر، آپ کو بھول ہی گئی، ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف ہوتی۔ بیٹے اگر تم روتے تو سینے سے لگا کر لوریاں دیتی تھی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بیٹے اگر میری بہنیں بھی تم سے پیار نہ کرتے تو میں تمہیں غیر سمجھتی، اور جو تم سے پیار کرتا تھا میں اسے اپنا سمجھتی تھی۔ میرے رشتہ دار پیمانے بدل گئے، جو تمہیں اپنا سمجھا میں اسے اپنا سمجھتی تھی، جو تم سے محبت نہ رکھتا میں اسے غیر سمجھتی تھی۔ بیٹے میں کبھی تھکی ہوئی ہوتی اور میرے سامنے آتے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکن دور ہو جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تم کمرے میں سوتے تھے، کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، میرے ہاتھ کام میں ہوتے، میرے کان تمہاری طرف متوجہ ہوتے، ذرا کھٹکا ہوتا میں بھاگی بھاگی چلی آتی، تو میں آ کر دیکھتی، اگر جاگے ہوتے تو پھر دودھ دانی وغیرہ دیتی، اور اگر سوئے ہوتے تو واپس چلی آتی۔ بیٹے میں نے تمہیں اپنی محبتوں سے پالا، تم نے تعلیم حاصل کی، تم نے اچھا کاروبار شروع کر دیا، ہمارے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ بیٹے تجھے اپنی محبت بھی تھی، بیٹے میں تم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ روزانہ مصلی پر بیٹے گھنٹوں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اللہ، جب کبھی رات کے وقت تم دیر سے آتے، کسی سفر کی وجہ سے سارے گھر والے سو جاتے، تمہاری ماں جاگتی تھی، میں کروٹیں بدلتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، میرا دل میں دعائیں مانگی، اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، اے اللہ تو حفاظت فرما، میرے بیٹے کی حفاظت کر، گھر پہنچا دینا۔ میرے بیٹے اگر آدھی رات بھی واپس آتے تو دروازے کو کھٹکھٹاتے، دروازہ کھول کر تمہیں گرم کھانا دیتی۔ میں نے اپنی محبتوں سے تمہیں پالا، بیٹے تم وہی بیٹے ہو اور میں وہی ماں ہوں۔ آج کیا ہوا میری بات کا جواب نہیں دیتے، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ ماں رو رہی ہے، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ بیٹے کا آخر وقت آتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے پہلے ہی منتر بتا دیا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب وقت روئے حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے ہو، اور تم اس وقت اس مرنے والے شخص سے تم بھی زیادہ نزدیک ہو، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے،
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔